الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا اور سورہ یوسف میں آپ کا جو تذکرہ بیان ہو رہا ہے، ہم نے تیسری چوتھی آیت سے آغاز کیا ہے اور اب تقریباً 21ویں آیت پر پہنچے تھے، اور یہاں تک ہماری بات ہو چکی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں سے باہر نکالا گیا تو ایک قافلے والے نے آپ کو نکالا جس کا نام مالک تھا، اور وہ اپنے قافلے میں لے گیا۔ آپ کے بھائی جب آئے کنویں کے پاس، وہ روزانہ آیا کرتے تھے، آواز دی، آواز نہ آئی تو وہ مالک کے پاس گئے تو وہاں پہ یوسف علیہ السلام کو پایا۔ انہوں نے جھوٹ بولتے ہوئے پھر مالک سے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر تمہیں خریدنا ہے تو ہم سے خرید لو اور اتنی دور لے جاؤ کہ پھر دوبارہ واپس نہ آئے۔ تو مالک تو پہلے ہی دیکھ کے بڑا خوش تھا کہ اتنا خوبصورت بچہ مجھے حاصل ہو گیا ہے۔ اس نے فوراً تھوڑے سے پیسے دیے، یعنی 20 دراہم میں آپ کا یہاں پر سودا ہوا، اور پھر آپ کو اس کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے رویے کے خوف کی وجہ سے خاموش رہے اور یہ بیان نہ فرما سکے کہ میں ایک آزاد شخص ہوں اور یہ مجھے اس طرح لے کر آئے، میرے بھائی ہیں۔ آپ خاموش رہے۔ وہ بہرحال آپ کو مصر میں لے آیا۔ وہاں پہ عزیز مصر جو شخص تھا، قطفیر اس کا نام تھا، قطفیر مصری کے نام سے مشہور تھا اور اس کو عزیز مصر کہتے تھے، اور وہ اس زمانے کے بادشاہ کا وزیر تھا۔ تو اس نے جب یوسف علیہ السلام کو بازار میں دیکھا، اس کا دل بھی مائل ہوا اور اس نے خرید لیا اور آپ کو اپنے گھر لے آیا۔ گھر پہ زلیخا ان کی زوجہ تھیں، تو آپ کے حوالے کیا اور کہا کہ ان کو اچھا سا ٹھکانہ دو، کیونکہ یہ بچہ ذہین فتین لگتا ہے تو ہم آگے چل کے اس سے نفع حاصل کریں گے، یہ ہمیں نفع دے گا، اور یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، کیونکہ وہ دونوں بے اولاد تھے، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کی دہلیز پر قدم رنجہ ہوئے تو اور حسن و جمال آپ کا نکھر گیا، تو اس وقت پھر زلیخا جو تھی وہ ایک دفعہ آپ کی طرف مائل ہو گئی۔ تو اس عزیز مصر کا محل ایسا تھا کہ وہ جیسے ایک کمرہ ہے، پھر اس کے بعد ایک اور کمرہ، پھر ایک اور کمرہ، پھر ایک اور کمرہ، اس طرح 7 دروازے تھے۔ تو ایک دن اس نے سب سے اندر والے کمرے میں آپ تھے تو اس نے 7 دروازوں کو مقفل کر دیا، تالے لگا دیے، اور سب سے اندر والے کمرے میں آ کے اس نے اپنی غلط خواہش کا اظہار کیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ٹھکانہ دیا ہم نے یوسف کو زمین میں، یعنی ایک اچھا پختہ رہنے کے لیے ٹھکانہ دے دیا۔ اور اس پر ہم نے کلام کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ وہ حالات کو جن کو ہم دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نجات کی کوئی راہ نہیں ہے، کوئی راستہ ایسا موجود نہیں ہے کہ جس سے ہم آسانی سے آگے نکل جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مشکل سے باہر نکلنے کا ایک بڑا آسانی سے راستہ پیدا فرما دیتا ہے، اسے ہم اختیار کرتے ہیں اور نجات پا جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، بھائیوں کے چنگل سے چھڑایا اور اس محل تک پہنچا دیا۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائیں۔ احادیث مانے باتیں ہیں، تعویل مانے انجام ہوتا ہے، اس کو تعبیر سے بھی تعبیر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ فرمایا ہم نے باتوں کا انجام اس کو سکھا دیا، اور بعضوں نے کہا اس سے مراد تعبیر ہے، یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم آپ کو عطا فرما دیا۔ دونوں معنی لے لیتے ہیں کہ آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا گیا کہ کوئی آپ کے سامنے خواب بیان کرتا، آپ بہترین اس کی تعبیر بیان کر دیا کرتے تھے، اور اسی طرح جب آپ کوئی گفتگو فرماتے تھے، کوئی بات ہوتی تھی تو اس کے درست انجام تک آپ فوراً پہنچ جایا کرتے تھے۔ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ یہی وہ آخری بات ہے جس کو ہم بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے واضح کلمات میں ارشاد فرما رہا ہے کہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی مشکل نہیں ہوتی کسی بھی معاملے کو تبدیل کرنے کے سلسلے میں، اس میں آسانی پیدا کرنے کے سلسلے میں، یا آسان کام کو مشکل بنانے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کاموں پر غالب رہتا ہے۔ جب وہ غالب ہے، وہ عاجز نہیں ہوتا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ بے بسی، بے چارگی، کمزوری کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں ایک اشارہ کر دیا گیا واضح طور پر کہ پھر اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیاس کرتے ہوئے سوچنا کہ میرے لیے چونکہ تمام راہیں بظاہر دنیاوی اسباب کے لحاظ سے بند ہو گئی ہیں، تو شاید اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ایسا معاملہ ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ،
ایسی بری سوچ سے نکل کر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مثل نہیں ہے، وہ ہی تمام معاملات کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہے، چاہے تو آسانی پیدا فرما دے، چاہے تو امتحان کی غرض سے جو بھی اس کی حکمت بالغہ پیچھے پوشیدہ ہو ہمارے لیے مشکلیں کھڑی کر دے، پھر اس سے نکلنے کا راستہ بھی دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں، یعنی اگر علم رکھتے ہیں تو اس پر غور و تفکر کی سعادت حاصل نہیں کرتے ہیں، اور جو زیادہ سوچتا نہیں ہے، غور نہیں کرتا ہے، وہ جلدی غلط نتیجے تک پہنچتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اور یا پھر بہت سے لوگوں کو علم ہی نہیں ہے، جیسے جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، وہ ہر چیز کو دنیاوی اسباب کے تابع دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ اس میں بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام پہ غالب ہے۔ یوسف علیہ السلام کے معاملے کو دیکھیں، بظاہر کوئی راہ نجات نظر نہیں آتی تھی، لیکن اللہ نے عزت دیتے ہوئے آپ کو محل تک پہنچایا، اور اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے ہماری طرف بھی، اور ہمیں ایک تنبیہ بھی ہے کہ جب اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں تو اپنے بارے میں محاسبہ کرو کہ کیا تم ان لوگوں میں شامل ہو یا نہیں ہو۔ اگر تم بھی پہلے نہیں جانتے تھے تو اب جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے، جس طرح وہ کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو مقام عزت پر بٹھانے پر قادر ہے، اسی طرح تمہیں بھی مشکلات سے نکال کر آسانیاں فراہم کرنے پر بالکل مکمل طور پہ قدرت رکھتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب یوسف علیہ السلام اپنی پوری قوت کو پہنچ گئے، جو میں نے عمر آپ کو بتائی کہ 3 قول اس میں بڑے مشہور ہیں، بعض نے کہا کہ 20 سال، بعض نے کہا 30 سال، اور بعض نے کہا کہ 18 سے 30 سال کے درمیان اپنی پوری قوت کو پہنچ گئے، یعنی بالغ بھی ہو گئے۔ تو آتیناہ حکما و علما، تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا۔ بعض نے کہا کہ حکمت سے مراد نبوت ہے کہ آپ کو وصف نبوت سے سرفراز فرمایا گیا اور آپ کو مزید علم عطا کر دیا گیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیک لوگوں کو۔ محسن معنی ویسے احسان کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور نیک کے معنی میں بھی آتا ہے، احسان معنی نیکی کرنا، تو یہاں یہ محسنین اسی معنی میں ہے، نیکی کرنے والے۔ تو اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب وہی ہوا کہ جب آپ بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے، خوبصورتی ہے، اب عزیز مصر باہر گیا ہوا تھا اور آپ اندر کام کر رہے تھے محل میں، تو یہ زلیخا اندر والے کمرے میں آئیں اور سارے دروازوں کو تالے لگاتے ہوئے آئیں۔ اب یہ کمرے میں دونوں رہ گئے ہیں، تو پھر ان کے دل میں برائی کا خیال آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے، یعنی یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں تھے، اس نے انہیں اپنی جانب ان کو لبھایا کہ آپ اپنے آپ کو نہ روک سکیں، یعنی اس نے پھر مطلب آفر کی، آپ کو برائی کی آفر کی اپنی طرف، اور زلیخا بھی کوئی کم حسین عورت نہیں تھی، وہ حسن و جمال سے آپ کو اپنی طرف بلایا۔ وغلقت الابواب، اور اس نے تمام دروازے بند کر دیے، یعنی قفل لگا دیے ان دروازوں پر۔ وقالت حیت لک، اور بولی کہ آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں سے یہ کہہ رہی ہوں۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ، انہ ربی، بے شک وہ میرا رب ہے۔ یہاں مراد ہے عزیز مصر، اور رب سے مراد ہے پالنے والا۔ گویا کہ یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو جواب دیا کہ وہ جو تمہارا شوہر ہے وہ مجھے مصر سے خرید کے لایا، اس نے مجھے پالا پوسا، یہاں تک جوان کیا، وہ میرا رب ہے۔ احسن مثوایا، یعنی وہ میرا رب ہے پرورش کرنے والا، تو اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے اہل میں خیانت کروں؟ انہ لا یفلح الظالمون، اور بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے ہیں۔ تو یہ میرا حد سے بڑھنا، اگر میں تمہاری طرف مائل ہوتا ہوں، کوئی برائی کرتا ہوں، تو یہ تو اپنے محسن کے ساتھ ایک خیانت کرنا ہوا۔ اور کبھی بھی پھر ظلم کرنے والا، یعنی جو حد سے بڑھتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، وہ بھی ایک ظالم ہے کہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ظلم کرنے والا تو کبھی فلاح نہیں پاتا ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور بے شک عورت نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام بھی اس عورت کا ارادہ کر لیتے، لولا ان رآ برہان ربہ، اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ تو یہ دلیل کے بارے میں 2 چیزیں بیان کی، ایک تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھی ایک دم مائل ہونے لگا آپ ان کی طرف، لیکن فوراً آپ کو اپنے نبی ہونے اور نبی کے معصوم ہونے کی طرف توجہ گئی، اور منصب نبوت پہ جب آپ نے غور و تفکر فرمایا تو ایک طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہوا، اور آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا۔ تو یہ عصمت نبوت کی طرف
نبی کے معصوم ہونے کی طرف، منصب نبوت کی طرف جو آپ کی توجہ گئی، اس کو رب کی برہان یا دلیل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ آپ نے جیسی وہ نگاہ اٹھائی تو یعقوب علیہ السلام تشریف لے آئے، اور آپ نے اس طرح دانتوں میں انگلی دبائی اور اشارہ کیا کہ نہیں، تمہیں بالکل اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اور اجتناب کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تو یہ فوراً یوسف علیہ السلام ٹھہر گئے اور آپ نے ہمت پالی۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم نے یوں ہی کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسی طرح کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک یوسف علیہ السلام ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ پہلے یہاں تک دیکھ لیجئے، تو اب غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں مرد اور عورت تنہا ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے، لیکن جب مرد عورت تنہا ہوتے ہیں تو پھر زیادہ برائی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ عورت کے دل میں مرد کا خیال ڈالا جاتا ہے اور مرد کے دل میں عورت کا خیال ڈالا جاتا ہے، اور پھر تنہائی بھی ایسی ہو کہ کسی کے آنے کا خوف نہ ہو اور گناہ کرنا بے حد آسان ہو جائے۔ تو یہ بڑا ایک آزمائش کا لمحہ ہوتا ہے کہ اس وقت انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اور اس سیلف کنٹرول کے ذریعے وہ اپنے آپ کو فقط اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے بچا لے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور خصوصاً جب سامنے والا حسن و جمال والا ہو، خوبصورت ہو۔ اب چونکہ وہ بھی وزیر کی بیوی تھی، وزیر کی بیوی کیسا وہ میک اپ کر کے بھی آئی ہوگی، زیور بھی پہنا ہوگا، لباس بھی خوبصورت قسم کا پہنا ہوگا، یعنی وہ تمام ایک مرد کو آزمائش میں ڈالنے والے لوازمات موجود، اور پھر یعنی یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال اور مردانہ وجاہت، وہ اس کے لیے ایک آزمائش۔ کمرہ بھی اب بالکل مقفل کر کے آ گئی ہے، کوئی اب درمیان میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی عام آدمی ہوتا اور وہ یہ سوچتا کہ چلو گناہ کر لیتا ہوں، ابھی تو کوئی ہے بھی نہیں، کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا، خود عزیز مصر کی بیوی مائل ہے، تو اس کے لیے بالکل ممکن تھا کہ وہ آرام سے گناہ کر لیتا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے اپنے آپ کو روکا، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایسے موقع پر جب انسان گناہ پر مکمل طور پہ قادر ہو اور کوئی خوف اسے گرفت کا نہ ہو، اس وقت اگر اللہ کا خوف اسے گناہ سے روک دے تو اس سے بڑھ کر باکمال آدمی اور کوئی بھی نہیں ہے، کہ یہ سب سے بہت بڑی آزمائش ہے، بہت ہی بڑی آزمائش ہے۔ اور اس آزمائش پر وہی اتر سکتا ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو۔ اب ہمارے ہاں صورتحال تو یہ ہے کہ اس قسم کی صورتحال آ جائے تو گناہ سے بچنا دور کی بات، ہم تو تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ جس میں ہم کوئی خطا کا ہمیں موقع مل جائے بس، اور ایسے دوستوں کو تلاش کرتے ہیں، ایسے مواقع تلاش کرتے ہیں، ایسے ذرائع دیکھتے ہیں کہ جہاں پر کسی طریقے سے اپنے نفس کی خواہشوں کو ہم پورا کر سکیں۔ یہ بہت بری بات ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کے قصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے لکھے ہیں کہ ان پہ غور و تفکر کرنے کے بعد ایک انسان اپنے آپ کو خطا اور گناہ سے بچانے کی کوشش کرے، اور شرم و حیا کرے کہ وہ نبی اتنے مطلب ہر طریقے سے آسانی پانے کے باوجود صرف اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے بچ رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی گرفت کے احساس کو مکمل طور پہ ختم کر کے مائل ہو جائیں۔ دیکھیں اسی حدیث کی بنا پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مرد و عورت تنہا ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو فقہا نے واضح طور پہ لکھا کہ اگر کوئی عورت، دیکھیں ہمارا مذہب اسلام عورتوں پر بیجا پابندی کا قائل نہیں ہے، پابندی ضرور ہے ہمارے مذہب میں، مکمل طور پہ آزادی نہیں دی گئی، لیکن وہ پابندی ایسی ہے کہ جو پابندی انسان کو بے اعتدالی سے بچاتی ہے، بے راہ روی سے بچاتی ہے، نہ یہ کہ اس کی زندگی تنگ کرنے کے لیے وہ پابندی لگائی گئی ہے۔ لہٰذا ہماری شریعت نے واضح طور پہ یہ موجود ہے اس میں کہ اگر کوئی عورت مجبور ہے، کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے، گھر میں کھانے و کھلانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ بالکل جاب کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے فقہا نے چند قیودات بیان کی، جن میں ایک قید یہ بھی لکھی ہے کہ وہ عورت کسی ایسی جگہ جاب نہ کرے جہاں مرد کے ساتھ اسے تنہائی اختیار کرنی پڑے، اس لیے کہ پھر گناہ کا دروازہ جو ہے وہ بہت زیادہ کھل جاتا ہے، عورت کا دھیان جا سکتا ہے، اس کا نہیں جائے گا، مرد کا دھیان جائے گا، اور پھر گناہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے واقعی اس قسم کے مواقع سے انسان کو بچنا چاہیے، اور یہ بھی نہیں کہ انسان یہ سوچے کہ جی مجھے تو اپنے اوپر بڑا کنٹرول ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ آگے بڑھ جائے اور تنہائیاں اختیار کرنے لگ جائے۔ یہ بہت خطرناک لمحے ہوتے ہیں، بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی اور انسان خطا کر بیٹھتا ہے۔ اس سے وہ ہمارے پیر حضرات بھی ذرا درس حاصل کریں معذرت کے ساتھ، کہ جو عورتوں کے درمیان بیٹھنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے نفس پہ اتنا قابو پا لیا ہے
کہ ہمارا دل عورت کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا ہے۔ بھائی آپ نے لاکھ قابو پا لیا ہو لیکن آپ نبی سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے نا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ کبھی بھی آپ نے عورتوں کو اپنے سامنے بٹھا کر بیعت نہیں فرمایا آپ، اور کبھی نہ ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیعت کیا، آپ ہمیشہ عورتوں کو پردے میں رکھ کر بیعت فرمایا کرتے تھے۔ اور قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے ازواج نبی کے بارے میں فرمایا امہات المومنین امہاتکم، یہ تمہاری مائیں ہیں، یعنی تمام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ازواج ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں، تو روحانی والدہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی والد ہیں۔ یہ تو قرآن کی گواہی نص قطعی کہہ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی والد ہیں، یہ نہیں کہ ہم اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں۔ وہ روحانی والد اپنی روحانی بیٹیوں کو سامنے نہیں بٹھا رہا ہے اور پردے میں رہ کر ان کو بیعت کروا رہا ہے۔ یہ پیر صاحب کہاں سے نکل آئے کہ یہ کہتے ہیں جی میں نے اتنا اپنے اوپر کنٹرول کر رکھا ہے کہ عورتیں اگر سامنے بیٹھ بھی جائیں، میرے ہاتھ بھی چوم لیں، میرے پیر بھی چوم لیں، کوئی پیر دبا رہی ہے، ان کے ہاتھ دبا رہی ہے اور پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ بالکل سخت ناجائز ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حرام لکھا ہے کہ غیر عورت چاہے وہ پیر ہی کیوں نہ ہو، چاہے استاد ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی مفتی اور عالم کیوں نہ ہو، ان سے بھی ایک نامحرم عورت کا پردہ ہے، اور یہ نہیں ہے کہ شریعت نے ان کے معاملے میں کوئی رعایت دی ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ اگر کوئی پیر صاحب ہمارا بیان سن رہے ہوں تو وہ ناراض نہ ہوں، کہ آپ کا ناراض ہونا شریعت پہ ناراضگی کا اظہار کرنا، اور یہ آپ کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ حق کو قبول کریں، صحیح بات کو قبول کریں، اور اپنی غلط روش کو ختم کریں۔ بعض ہمارے حضرات ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی اب ہماری عمر اس اسٹیج پر آ گئی ہے کہ ہمارے دل میں تو کوئی برا خیال آتا ہی نہیں ہے، ہم 60-65 سال کے تو ویسے ہی ہو گئے، کیا خیال آئے گا جی برا خیال۔ تو آ جائیے ذرا اس طرف بھی دیکھ لیتے ہیں۔ 40ویں سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اور 13 سالہ مکی زندگی ہے، 63 سال ہو گئے۔ 63 سال کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، 63 سال کی آپ کی عمر ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے باقاعدہ بیعت شروع کی۔ وہاں پہ بھی بیعت کی ہے لیکن بہت کم، یہاں تو پھر جوق در جوق قافلے آتے تھے اور بیعت ہوتے تھے، اور انہی کے بارے میں ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عورت کا ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیعت نہیں فرمائی، سامنے بٹھا کر بیعت نہیں کرتے تھے بلکہ پردے میں رہ کے کرتے تھے۔ لیجیے اب آپ کو یہ بھی جواب مل گیا۔ 53ویں سال میں سرکار تشریف لائے، اور 53 سال بھی ایک بڑی عمر ہوتی ہے، پھر 53 سال سے لے کر 63 سال کی عمر تک مسلسل آپ لوگوں کو بیعت فرماتے رہے ہیں۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا کہ عورتوں کو سامنے بٹھایا۔ اس سے یہ اشارہ مل گیا کہ عمر کی زیادتی کے باوجود شرعی احکام مرد کے معاملے میں ویسے ہی رہتے ہیں، تھوڑی سی احتیاط مزید کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی آپ کی خدمت میں دائرہ ادب میں رہ کے عرض کریں گے کہ ایک چیز ہوتی ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، واقعی وہ سیلف کنٹرول رکھتا ہے اور عمر کے تقاضے کی بنا پر اب اس کے دل میں کوئی برائی کے خیالات نہیں آتے ہیں، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ جب ایک آدمی مقتدا بن جاتا ہے، رہنما بن جاتا ہے، تو اس کا ہر عمل بعد میں آنے والوں کے لیے ایک دلیل ہے، لوگ اس کے عمل کو دلیل بنا کر معاملات کرتے ہیں۔ تو آپ تو چلے سیلف کنٹرول کے ساتھ بیٹھ گئے، لیکن جب آپ عورتوں کو سامنے بٹھانے کا ایک طریقہ، ایک روش رسم و رواج قائم کر کے چلے جائیں گے، تو بعد میں آنے والے آپ کی عمر کی طرح بوڑھے تو نہیں ہوں گے، وہ اس کو جاری رکھیں گے، اور پھر کتنے فتنے ہوں گے۔ اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔